یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ ایک بار پھر اس سلسلے میں حاضر ہیں جس کا نام ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج ایک اور خوبصورت آیت قرآنی جس پہ رب عز و جل نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ جی ہاں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر ہم سب سے بات کی ہے۔ پارہ ہے 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 130۔ پہلے تلاوت، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر قرآن سے چند مدنی پھول۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا۔ اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے۔ سود سے متعلق وعیدیں۔ سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 278 تک سود کی حرمت کا بیان موجود ہے، اور حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، اور ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ نارملی آج کے زمانے میں بھی سود کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، مختلف ناموں سے، مختلف اسکیموں کے ذریعے مسلمان سود میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ آج ہم سب کو سیکھنا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے، ان میں سانپ تھے کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے سود کی مذمت تو بیان کی گئی ہے، مگر لوگوں سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی غور طلب بات ہے، سود کی کتنی تباہ کاری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور قرآن واضح ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اے کاش ہم سمجھنے والے بن جائیں اور اس حرام کام سے محفوظ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ سود کا کاروبار، اللہ اکبر، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ گویا سود کا کام کرنا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ ہارنا، بربادی، تباہ ہونا اس کا مقدر ہے۔ دنیا میں کئی خاندان
کئی بزنس مین اجڑتے دیکھے ہیں جنہوں نے سود کا کاروبار کیا. اور اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ہوتا تو آخرت کا عذاب تو ہے نا, اس کا جواب ہم کیسے دے سکیں گے؟ احادیث کرام میں ہم نے سود کی مذمت تو سنی, اب سود خور جو ہوتا ہے وہ کن کن اور برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ سود خور حاسد بن جاتا ہے. اس کی تمنا یہ ہو جاتی ہے کہ قرض لینے والا نہ تو کبھی پھلے پھولے نہ ہی ترقی کرے, کیونکہ جب وہ پھلے پھولے گا ترقی کرے گا تو اس کی آمدنی تباہ ہو جائے گی, کیونکہ جس نے اس سے سود پر قرضہ لیا ہے وہ ترقی کرے گا تو قرضہ اتار دے گا, اور قرضہ اتار دے گا تو اس کی آمدنی ختم ہو جائے گی, اور یہی حسد اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا. ماہ نبوت منبع جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, حسد سے بچتے رہو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح سود خور بے رحم ہو جاتا ہے, سود خور کے دلوں سے رحم نکل جاتا ہے, اسے کسی پر ترس نہیں آتا, مجبور سے مجبور شخص اس کے آگے ایڑیاں رگڑتا ہے, اور اگر وہ سر کی ٹوپی اتار کر اس کے پاؤں پر رکھ دے پھر بھی اسے رحم نہیں آتا, کیونکہ سود نے اس کے قلب کو کالا کر دیا ہے, اور وہ ہر ایک کی مالی مدد سود ہی کی خاطر کرتا ہے, اور اسی طرح قرض دینے کے اس عظیم اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے, جس کی جیسا کہ بیان ہوا قرض دینے والے سے اللہ عز و جل کس قدر راضی ہوتا ہے, قرض دینے سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے راضی ہوتے ہیں, قرض دینے سے کس قدر مسلمانوں کی خیر خواہی ہوتی ہے, قرض دینے سے مسلمان کس قدر خوش ہو جایا کرتا ہے, چونکہ سود کی لعنت اس کے اوپر پڑ گئی, اب یہ کسی کو اللہ کی رضا اور اخروی ثواب کی خاطر قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بلکہ جسے بھی قرض دیتا ہے سود کے نام پر دیتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں فرماتا. اللہ ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے, مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنائے, اور سود کی لعنت سے ہم سب کی جان چھڑا دے. سود کا علاج کیا ہے, آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ لمبی امیدوں سے کنارہ کشی کی جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلے لمبی امیدوں سے اپنے دامن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لونڈی 100 دینار میں خریدی اور 1 مہینے کا ادھار لیا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جس نے 1 مہینے کے ادھار پر لونڈی خریدی ہے؟ اس نے تو لمبی امید باندھ رکھی ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے اپنی آنکھیں جب بھی کھولی تو یہی خیال کیا کہ پلکیں بند کرنے سے پہلے اللہ عز و جل میری روح قبض کر لے گا. پیارے آقا فرما رہے ہیں, آپ ذرا غور کیجئے, فکر آخرت کا انداز دیکھیں. فرماتے ہیں جب میں اپنی آنکھیں اٹھاتا ہوں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اسے نیچے کرنے سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی, اور جب میں لقمہ اٹھاتا ہوں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ اس کے نگلنے سے پہلے موت آ جائے گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا, اے انسانوں, اگر تمہیں عقل ہے تو اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی موت وہ آنے والی ہے اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. تو کاش لمبی امیدیں, بہت لمبی پلاننگ, بہت زیادہ پیسے کمانے کا سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کو سود کے اس حرام کام کی طرف لے جاتی ہے. کاش فکر آخرت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے. دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان دولت دنیا کے پیچھے نہ بھاگے. اب دنیاوی دولت کی محبت دلوں میں نہ آئے, کیونکہ اس نے برباد کر دیا ہے. ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ دولت مند جو ہے وہ دولت کے پیچھے آنکھیں بند کیے دوڑا ہی جا رہا ہے. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سود کی عمارت کھڑا ہو کر میں جتنا بھی اونچا نظر آ رہا ہوں اور یہ دولت کیسی کمائی ہے, بلکہ اس کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح اور دولت مل جائے. آج آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے, جب ان سے پوچھیں کہ آپ دولت مندوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں تو کہیں گے بھائی آپ کو نہیں پتا کہ دولت کتنی ضروری ہے. ساری عزت دولت ہی کی تو وجہ سے ہے, شہرت بھی دولت ہی کے سبب ملتی ہے. اللہ کرے ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے. اور تیسرا علاج یہ ہے کہ بندہ قناعت اختیار کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تھی, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ محمد کے گھر والوں کی روزی بقدر ضرورت مقرر فرما. سبحان اللہ. اس آیت سے کیا خوبصورت میسج ملتا ہے. اللہ ہمیں حسد کی بیماری سے دور فرمائے, رحم دلی نصیب فرمائے, مسلمانوں کا بھلا سوچنا نصیب فرمائے, فقط حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے, بہت لمبی امیدیں اور دولت کے پیچھے بھاگنے کی ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے.
اللہ کریم جو روزی عطا فرمائے اس میں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کا پیغام لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا